بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے دور کا اور آج کے زمانے کا اور آج کے حالات کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑی پریشانی ہر ایک کو روزگار کے لحاظ سے ہے، معاشی لحاظ سے ہے۔ ہر شخص ان حالات میں، جبکہ ہمارے معاشی حالات برے ہوتے جا رہے ہیں، کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، روزی روزگار کے لحاظ سے ہر شخص پریشان دکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو میں نے پڑھا ہے، ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول سکھایا ہے۔ اس اصول کو اگر ہم اپنا لیں گے تو حالات کیسے بھی ہوں ہم سکون میں ہوں گے، کیونکہ جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، روز بروز مختلف قسم کے حالات ہیں، اور تقریباً ہر ایک کو سب سے زیادہ مہنگائی کی شکایت ہے۔ کھانے پینے کی ہر ایک کو فکر ہے، روزگار کی فکر ہے، کام کاروبار کی فکر ہے۔ یہ ایسی فکر ہر ایک کے دماغ پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس فکر میں پریشان بھی ہے، ٹینشن میں بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، اور دکھ اور صدمے میں بھی ہے۔ اور یہ فکر دل و دماغ پر ایسی چڑھی ہوئی، ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ساری فکریں انسان بھول چکا ہے۔ شریعت کی روشنی میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اس کا علاج تلاش کریں گے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں اپنے الفاظ میں، اور نسبت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو
ایک سونے کی وادی مل جائے، ایک سونے کی بھری ہوئی وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے۔ جب دو مل جائیں گی تو پھر چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے۔ اور پھر ابن آدم کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا الا التراب، صرف قبر کی مٹی سے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، انسانوں کی حوث اور حرص کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جتنا بھی آ جائے یہ اس کو ہمیشہ تھوڑا ہی کہے گا۔ کھانا پینا، گزر بسر سب اچھا چل رہا ہے، حالات کی اونچ نیچ تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کو ذرا سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی تنگی آ جائے تو وہ جو اچھے دن گزرے ہیں وہ دن بھول جاتا ہے، اور جو پاس ہے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ان کو بھی بھول جاتا ہے، پھر پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا، نعمتوں سے نوازا، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاؤں میں چپل نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جسم پہ کپڑے نہ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سواری نہ ہو یا سواری کے اخراجات نہ ہوں، ساری ضروریات اور سہولیات ہمیشہ سے پوری ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑی بہت تنگی آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ان حالات میں اچھے حالات کو بھول کر ناشکری اور ناقدری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری آئی، صحت کا زمانہ بھول گئے، زبان پر یہ آ گیا کہ میں تو ہمیشہ بیمار رہتا ہوں۔ کتنی بڑی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت نیک خاتون تھی، ایک شخص کو دیکھا کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پوچھا یہ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا سر میں درد ہے۔ کہا تو نے یہ پٹی اس لیے باندھی ہے کہ تو لوگوں کو بتائے میرے سر میں درد ہے، گویا تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر میں درد ہے اس لیے شکوے کی پٹی باندھی ہوئی ہے، شکوے اور شکایت کی پٹی۔ یہ درد کب سے ہے؟ کہا ایک دن ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی سر میں درد ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو نے کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی؟ اللہ والی تھیں، بہت اللہ والی، بہت بڑی اللہ والی بزرگ خاتون تھیں۔ کہنے لگی کبھی تو نے شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ ایک دن تیرے سر میں کیا درد اٹھا تو پٹی باندھ کے سب کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا۔ تیرے سر پر شکوے اور شکایت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، زندگی میں کبھی تیرے سر میں اس سے پہلے درد نہیں اٹھا، تجھے شکر کی بھی تو پٹی باندھنی چاہیے تھی، شکر بھی تو کرنا چاہیے تھا۔ تو ہماری حالت بڑی عجیب ہے، ہماری حالت بڑی عجیب ہے کہ ذرا سی تنگی آتی ہے ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ناقدری اور ناشکری کی جملے کلمات ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم اپنے کام کاروبار کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سرزمین، یہ زمین، یہ گھر، یہ جسم، یہ صحت، یہ کام کاروبار، یہ نوکری، یہ ملازمت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ ساری نعمتیں اگر چھن جائیں پھر کیا ہوگا۔ ابھی تو غصے اور جذبات میں آ کر کبھی ہم ملک کو گالیاں بکتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا، کبھی ہم اپنے کام کاروبار کو برا کہتے ہیں کہ ایسا بیکار کام کاروبار، کبھی ہم اپنے ماں باپ کو برا کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہمارے لیے کیا ہی نہیں ہے، کبھی ہم اپنی صحت کو برا کہتے ہیں کہ بیماریاں مجھے لگی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا ہم سوچیں کہ یہ صحت بھی چلی جائے اور یہ کام کاروبار بھی چلا جائے، یہ نوکری ملازمت بھی چلے جائے اور یہ والدین کا سایہ بھی ہٹ جائے، اور یہ جو ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا دیس، یہ وطن،
یہ بھی ہم سے چھن جائے پھر کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے انسان سوچے، ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ یہ سب ہمارے اوپر مستی چڑھی ہوئی ہے، اب تک مستی چڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں کی اب تک ناقدری کر رہے ہیں، اب تک ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا جو ہے اس پر شکر نہیں، اور جو نہیں ہے اس کی فکر میں اپنی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی حرص و ہوس ہے کہ اس کو جتنا بھی مل جائے یہ کبھی شکر نہیں کرے گا۔ اس کو سونے کی ایک وادی ملے گی، یہ ایک اور وادی چاہے گا، ایک اور ملے گی، یہ ایک اور چاہے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک دکان سے دو دکان چاہے گا، سکون میں نہیں بیٹھے گا۔ ایک گاڑی سے دو گاڑی چاہے گا، کبھی شکر نہیں کرے گا۔ ایک گھر سے دو گھر چاہے گا، کبھی شکر نہیں کرے گا۔ اسی ہوس میں، اسی حرص میں لگا ہوا ہے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور اسی حرص و ہوس میں ہماری زندگیاں ختم ہو گئیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر کی آیت ہے کہ اسی مال و دولت کی ہوس میں ہماری زندگیاں گزر گئیں۔ یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ ہم قبروں میں چلے گئے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کے زمانے کو دیکھیں تو وہاں تو کبھی بھوک کے مسئلے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آج صبح بھی وہ حدیث سنائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اپنے بھانجے حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، فرمانے لگیں اے میرے بھانجے، ہمارے گھر میں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے سوال کیا، اے خالہ جان، جب 2 مہینے کس طرح گزرتے تھے، رہتے کیسے تھے زندہ، کن چیزوں پر آپ گزارا کرتی تھیں؟ تو فرمانے لگیں 2 چیزوں پر، کھجور پانی، کھجور پانی، یہ ان کی غذا تھی، بہترین غذا تھی۔ اسی وجہ سے ان کو بیماریاں بھی نہیں تھیں، وہاں بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں بہت ہیں۔ زیادہ کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں، کم کھانے سے، بھوکے رہنے سے بیماریاں نہیں لگتی۔ یہ پکی ڈھکی بات ہے کہ زیادہ کھانے سے، بے فکری سے کھانے سے، ہر چیز کھانے سے، جیسے کہ آج کل ہمارے بازاروں میں مختلف چیزیں کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں، کم کھانے سے کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتی، بلکہ صحت اچھی ہوتی ہے۔ جانوروں کو دیکھا ہوگا، جب بیمار ہوتے ہیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہی علاج ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں تو 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن وہاں پہ بھوک کے بارے میں نہ کوئی احتجاج تھا، نہ کوئی رونا دھونا تھا، ان کا بھوک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آج ہمارا مسئلہ، ہماری قوم کا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ کیا رہ گیا؟ کھانا کھانا کھانا، یہ چیز مہنگی ہو گئی، وہ چیز مہنگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں سب تھیں، لینے کی طاقت نہیں تھی۔ بکریاں وہاں بھی ملتی تھیں، گوشت وہاں بھی ملتا تھا، لینے کی طاقت نہیں تھی، خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، پانی نہیں ہے پینے کا، کنواں ہے، یہودی کے پاس ہے میٹھے پانی کا کنواں، مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا، ایک کنواں ہے وہ بھی یہودی کے پاس ہے، اس سے پانی خریدنا پڑتا ہے، وہ پانی بیچتا ہے پینے کا پانی۔ صحابہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس سے پانی خرید لیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اور آج ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، روٹی کپڑا کھانا پینا، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ صبح گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ نہیں ہے، اچھا میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ اور ہم گھر آئیں کھانے کو نہ ہو تو ہم شور کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا لوگوں سے مانگنے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، ہم نے اس کو مسئلہ بنا لیا۔ وہاں اس پر نہیں سوچا جاتا تھا، وہاں ایمان، اعمال، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، یہ مسئلہ تھا۔ ان کے نزدیک نماز کا چھوڑنا مسئلہ تھا، ان کے نزدیک اللہ کی نافرمانی مسئلہ تھا، ان کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں تھا کہ روٹی نہیں ہے کھانے کو۔ کئی دن بھوکے رہتے تھے، کوئی فکر ہی نہیں تھی۔
غزوہ خندق ہے، صحابہ خندق ہی کھود رہے ہیں۔ غزوہ احزاب بہت خطرناک غزوہ تھا، یہ سمجھیں کہ ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو کر مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ رہی تھیں۔ کافر بھی مکہ کے مل گئے، یہودی بھی مل گئے، منافق بھی مل گئے، سب مل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کر رہے تھے اور خندق ہی کھود رہے تھے۔ خندقیں کھودتے ہوئے کتنی محنت لگتی، اتنی بڑی بڑی خندقیں کھودنا، گہری گہری خندقیں کھودنا کتنی محنت لگتی ہے۔ ایک کھڈا ہم چھوٹا سا نہیں کھود سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ اب اس میں بھوک بھی لگتی ہے، تو بعض صحابہ نے شکایت کری، اللہ کے رسول بھوک کافی، یعنی کھڑا کام نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بعض صحابہ نے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ۔ ہمیں تو نہیں پتہ پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا اس کا فائدہ، ہمیں کیا پتہ پیٹ پہ جب بھوک نہ ہو تو پتھر باندھ لو، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، نہ ہماری ڈاکٹری کو پتہ اس بارے میں، یہ کبھی کچھ کیا نہیں اس طرح، ہمیں تو ایک دن کھانا نہ ملے یہ پتہ شور کرنا ہے۔ تو صحابہ نے اس کیا، اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی اور دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، 2 پتھر بندھے ہیں۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے ہیں اور صحابہ بھی بھوک سے ہیں، اپنے گھر گئے دوڑے ہوئے۔ غزوہ احزاب تھوڑا سا مدینے سے فاصلے پڑتا، لیکن اب تو پورا مدینے میں ہی آ گیا ہے۔ گھر گئے، اپنی گھر والی سے کہا کچھ ہے کھانے کو؟ ایک چھوٹی سی بکری ہے، چھوٹی سی بکری تھی، کوئی بڑا 20 کلو کا بکرا نہیں تھا، چھوٹی سی بکری ہے، بچہ ہے، اور آٹا کیا ہے، 1 سا 2 سا لکھا ہوا ہے، یعنی آپ یہ سمجھے 2 کلو آٹا ہے، 2 کلو آٹا ہے۔ کہا کہ ایسا کرو، جلدی سے بکری کو میں کاٹتا ہوں، اس کو بھون لو، کھانا بنا لو، اور نہ یہ جو روٹی ہیں 2 کلو آٹے کی روٹی بنا لو، 5-6 روٹی بن جائیں گی، 10 روٹی بن جائیں گی۔ ان کی اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے کان میں جا کر کہتا ہوں۔ ان کی اہلیہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا، اتنی بڑی صحابہ کی جماعت ہے، وہ سب کے لیے پورا نہیں ہوگا۔ تو حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ جلدی سے انہوں نے بکرا کاٹ کے دیا اور اہلیہ روٹی پکانے لگ گئیں اور سالن بھون دیا جیسے اس زمانے میں پکتا ہوگا۔ جلدی سے گئے اس صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں عرض کیا، اللہ کے رسول تھوڑے سے کھانے کا میں نے آپ کے لیے اور آپ کے چند مخصوص ساتھیوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ اب وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، بھائی جابر نے سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں وہیں سے پریشان ہوں، ایسے ہم سے ہمارے ہاں ہو کہ 200 آدمیوں کا کھانا پکے، 1000 آدمی آ جائے تو ہمارا تو پسینہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت جابر کی بھی یہ حالت ہو گئی۔ آپ نے کہا چلو بھائی سب جابر کے گھر پہ، سارے صحابہ جابر کے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ نے کہا یہ کیا کیا تم نے بتایا نہیں تھا؟ میں نے تو بتایا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا تو ان کی اہلیہ نے کہا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے اعلان کیا آپ ہی اس کو پورا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے تو کہا کہ بھائی بات سنو، سالن کا جو پتیلا ہے اس کو کھولنا نہیں، اس کو یہاں لا کے رکھ دو، تم لوگ نہیں ہاتھ لگانا، اس کو پک گیا نا، ہاں بس یہاں رکھ دو، ڈھک دو، اور روٹی جو کپڑے میں ہے نا اس کپڑے کو بند کر کے یہاں لا کے رکھ دو۔ اور اپنے دستے مبارک سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھکنا نہیں کھولا، نکالتے رہے، وہاں سے روٹی نکالتے رہے، صحابہ کو روٹی پہ رکھ کر دیتے رہے۔ سارے مجمع نے کھایا، سارے مجمع نے کھایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا حضرت جابر سے، یہ باقی جو بچا ہے یہ تم اور تمہاری گھر والے کھائیں گے، یعنی بچ بھی گیا۔ اس طرح صحابہ کے ہاں زندگی تھی، وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ایک بزرگ خاتون، ان کے پاس ان کا بچہ آیا، بیٹا تھا، جوان تھا، کام کاروبار کرتا تھا، کہنے لگا اماں حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت ہے، کیا کریں؟ تو ان کی اماں نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، بیماری لگ جائیں گی، ٹینشن لوگے بلڈ پریشر میں چلے جاؤ گے، شوگر میں چلے جاؤ گے، پھر کیا کروں؟ کہا کہ ایک وقت کا کھاؤ گے، ایک وقت کا نہیں کھاؤ گے، جب ایک وقت کا نہیں کھاؤ گے تو بھوک لگے گی، دال بھی اچھی لگے گی، بھوک لگے گی، دال بھی اچھی لگے گی۔ ابھی تو ہمارے پیٹ بھرے ہیں نا، اس لیے دالیں تو ہمیں اچھی لگتی نہیں ہیں،
پتلے شوربے میں اچھے لگتے نہیں ہیں، سبزیاں ہمیں اچھی لگتے نہیں ہیں، عادتیں ہماری اتنی بگڑ گئی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو باہر کے کھانوں پر اتنا عادی بنا دیا ہے، برگروں پر، پیزوں پر، ان چیزوں پر، کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھوک کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے، کئی دن۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ کہہ رہے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، وہ کہنے لگے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک کا دورہ ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو کر گر جاتا تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بھوک سے نڈھال تھا، میں حضرت عمر سے ملا، حضرت ابو بکر صدیق سے ملا، اور میں نے کہا یہ مسئلہ ذرا مجھے سمجھا دیں، یہ قرآن کی آیت مجھے سمجھا دیں۔ مقصد میرا یہ تھا کہ یہ مجھے پہچان جائیں گے، یہ بھوک سے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن زبان سے نہیں۔ کہا پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے میری حالت دیکھ کے پہچان گئے، مجھے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ گھر چلو۔ اپنے گھر لے گئے، گھر جا کر پوچھا گھر والوں سے، اپنی ازواج مطہرہ سے، بھائی گھر میں کچھ ہے؟ گھر والوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ بھی پڑوس سے آپ کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ چاہیں گے تو مکہ کی وادی اور مدینہ میں کہا تھا احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں گے، آپ خوب اس میں سے خرچ کریے گا، کھائیے گا، کھلائیے گا، خوب مزے کی زندگی گزاریے گا بادشاہوں والی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس دن ملے گا کھاؤں گا، شکر کروں گا، جس دن نہیں ملے گا صبر کروں گا، دونوں حالتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر گئے، آپ نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ تو پڑوس سے ان کی بکریاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بھئی یہ دودھ کا پیالہ لے لو، لے لیا اور کہا اس کو یہاں رکھو۔ اصحاب صفہ میں مدرسہ اصحاب الصفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو مدرسہ تھا صفہ مدرسہ، وہاں پہ کچھ نہ کچھ صحابہ بیٹھے رہتے تھے مستقل، ان کے کھانے پینے کوئی انتظام نہیں تھا، اگر کچھ آ گیا تو دے دیا، نہیں تو نہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ وہ جو صفہ پہ تمہارے اور ساتھی ہیں نا ان کو بھی لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے، میں جاتے ہوئے سوچنے لگا کہ ایک دودھ کی پیالے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ کیا سب کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کو بلا کر لیا ہے۔ سب بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو پلانا شروع کرو۔ اب مجھے فکر ہو گئی کہ سب کو پلاؤں گا میں تو رہ جاؤں گا، کہا میں نے سب کو پلایا، پھر بھی دودھ وہیں کا وہیں ہے، دودھ کا پیالہ وہیں کا وہیں ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پینا شروع کرو۔ اب پیا اور پیو، پیا اور پیو، پیا۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب مجھ دے دو۔ تو وہاں یہ جو آج ہمارے دور کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، بھوک، میں سچ عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری معاشی مسئلہ ان چیزوں سے حل نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے واقعات سے حل ہوگا، ان سے حل ہوگا کہ ان کے گھروں میں جو ہے کھا لیا، نہیں ہے بس گزار لیا۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، فریج میں چیزیں ہماری سڑتی ہیں، کھانے ہمارے سڑتے ہیں، روٹیاں ہماری بھوسی ٹکڑے بنتی ہیں، یہ تو ہمارا حال ہے۔ جبھی تو ہم آج اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، جبھی آج ہماری پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی جو نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، ابھی تک ہمارے گھر کی عورتوں کو عقل نہیں آئی ہے۔ چیزوں کا ضیاع، کھانے کی چیزوں کا کچرے میں جانا، سالن پلیٹ میں ہے بچ گیا پھینک دینا، چاول کے دانے نالی میں جانا، بچی ہوئی چائے نالی میں پھینکنا، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں چینی بھی ہے، پتی بھی ہے، وہ بھی نالی میں جا رہی ہے۔ سالن اتنا بنا لیا، فریج میں رکھے ہوئے، ایک سالن جمع ہو گیا، 2 جمع ہو گئے، 3 جمع ہو گئے، ماسی آئی، ماسی کو دے دیا، ماسی نے جا کر آگے پھینک دیا۔ ان کو بیوقوف تو نہیں سڑے ہوئے سالن کھائیں گے۔ تو یہ آج بھی ان حالات میں بھی ہم لوگوں کی عقلیں ابھی تک درست نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کر رہے ہیں، ناشکری بھی کر رہے ہیں، ضائع بھی کر رہے ہیں، سڑا بھی رہے ہیں۔ تھوڑا بنا لیں، تھوڑا بنا لیں، کم پڑے گا اور آ جائے گا، اور لے لیں گے۔
زیادہ بنائیں گے بچے گا، سڑے گا، پھینکے گا، اس کا حساب کون دے گا اللہ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کئی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، باہر تشریف لائے، ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے. ابو بکر تم کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول بھوک سے آئے ہوں. تھوڑی دیر بعد عمر بھی آ گئے، عمر تم کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول بھوک سے آئے ہوں. تینوں بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا چلو فلاں صحابی کے گھر چلتے ہیں. فلاں صحابی کے گھر گئے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. ان کا دروازہ بجایا تو ان کی اہلیہ کو جب معلوم چلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ خوشی سے خوش ہو گئیں اور کہا کہ میرے گھر والے باغ میں گئے ہوئے، میں ان کو بلاتی ہوں، آپ بیٹھے ہیں. وہ جیسے گھر آئے اتنا خوش ہو گئے کہ آپ میرے گھر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے، میری قسمت جاگ گئی، میری قسمت جاگ گئی. اپنے باغ میں گئے، جلدی سے بکری پکڑی، ذبح کری. پہلے تو کھجوریں لے کر آئے، تازہ تازہ کھجوریں توڑ کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں. پھر بکری ذبح کر کے لائے. یہ ساری نعمتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تربیت فرمائی، اے ابو بکر، اے عمر، سنو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. اتنے دنوں بعد کھانا کھا رہے ہیں، اتنے دن سے فاقے سے تھے، آج کھانا کھا رہے ہیں، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ سوال ہوگا. تو ہم سے سوال نہیں ہوگا. وہاں تو 3 دن بعد کھانے کو ملا، وہاں تو سوال ہوگا. اور یہاں پہ دن میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں، یہاں پہ دن میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں، اس پر بھی ہم ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ میں نے چند ارشادات سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں. پوری حدیث میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ساری حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہے، ایک پورا چیپٹر کہنا چاہیے کہ جس میں ساری یہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، بھوک کے حالات، یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں. ان حدیث کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں کھانے پینے میں، اور ہمارے ہاں کھانا پینا ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کھانا پینا. نہیں ہے تو نہیں کھا رہے، بھوکے ہیں تو بھوکے رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، روزے سے رہ رہے ہیں. آج ہمارا مسئلہ کھانا پینا بن گیا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے، آپ نے ایک اصول اور ضابطہ دیے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے، ولا تنظروا، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. یعنی جس کے پاس ایک گاڑی ہے اور ہمارے پاس 2 گاڑی ہیں، یہ جس کے پاس سواری نہیں ہے ہمارے پاس سواری ہے، تو جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو دیکھو کہ یار اس کے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس تو سواری بھی ہے. اللہ کا دیا ہوا گھر اپنا ہے، جس کا گھر اپنا نہیں اس کو دیکھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اس سے تمہیں شکر کی توفیق ہوگی، اس سے تمہیں شکر کی توفیق ہوگی. ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تو اتنی اچھی نوکری کرتا ہے، اس کے تو اتنا اچھا گھر ہے، اس کی اتنی ساری گاڑیاں، اس کے اتنے سارے کاروبار ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. یہ حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ اس سے تمہیں سکون ملے گا، یہاں سے سکون ملے گا کہ تم دنیا کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. ہاں، دین کے معاملے میں ان کو دیکھو جو تم سے آگے ہیں، تاکہ تم دین کے معاملے میں آگے بڑھو، دنیا کے معاملے میں شکر اور قناعت سے کام لو. ہم الٹا ہیں، دین کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں ارے میں تو اس سے بھی اچھا ہوں، جمعے کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، وہ تو یہ بھی نہیں پڑھتا. ہم اللہ والوں کو نہیں دیکھیں گے جس کی 5 نمازیں مسجد میں ہیں، میں تو اس سے بھی اچھا ہوں، جمعہ تو پڑھتا ہوں. نہیں، دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والے کو کہ اللہ کا شکر ہے میرا سب، میرے پاس سب کچھ. ایک بزرگ ایک اللہ والے مسجد سے نکلے، پاؤں میں چپل نہیں تھی، یا وہ کسی تو آگے گئے، ان کو احساس ہوا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آگے ایک آدمی دیکھا، ایک مانگنے والا، اس کے پاؤں نہیں ہیں، تو شکر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ شکر ہے پاؤں میں چپل نہیں لیکن پاؤں تو ہیں. اس کو کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کبھی پریشان نہیں ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اگر یہ ارشاد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اپنی دنیا کے معاملے میں ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے. اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا دیا ہوا ہے، بہت دیا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر ایک وقت نہیں کھائیں گے تو دوسرے وقت بھوک میں سب کچھ اچھا لگے گا. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں، حوث اور حرص ایسی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا کہ اب معمولی چیزوں پر ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہم سب کے اس وقت بحمدک نصلی قبول فرمانے، جو کچھ باتیں کہیں سنی ہوئی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی فکر، آخرت کی فکر، آپ کو راضی کرنے کی فکر، ایمانی زندگی گزارنے کی فکر، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی فکر نصیب فرما دیں۔ دنیا کی فکروں سے، دنیا کی چیزوں کی فکروں سے، مال و دولت کی حوث اور حرص سے، حب جاہ حب مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آپ کی دی ہوئی جتنی نعمت ہیں ان نعمتوں پر شکر اور قناعت نصیب فرما، شکر اور قناعت نصیب فرما۔ جو بھی آپ کا دیا ہوا ہے اللہ ان پر خوب شکر کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔